یہ ویڈیو چراغ حسن حسرت کی کتاب ارطغرل کے بارے میں ہے۔ یہ کتاب آج سے 80 سال پہلے لکھی گئی اور کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب علامہ اقبال کے کہنے پر لکھی گئی۔ چراغ حسن حسرت 1904 کو پونچھ انڈیا میں پیدا ہوئے۔ عملی زندگی کا آغاز اخبار نویس کی حیثیت سے ہوا۔ ہزارہا اخباری کالموں کے علاوہ کئی مشہور کتابوں کے مصنف ہیں۔ سندھ باد جہازی آپ کا مشہور کلمی نام تھا۔ 1955 میں لاہور میں وفات ہوئی۔ اردو ادب کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ کوئی 900 سال ہوئے ترک قبیلے اپنے باپ دادا کے وطن سے تلواریں مارتے نکلے اور جگہ جگہ اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ اس واقعے کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ مغلوں نے، جن کو منگول کہا جاتا ہے، جن کا ملک ترکستان کے سرحد سے ملا ہوا تھا، اپنے ملک سے قدم باہر نکالا اور دیکھتے دیکھتے سارے ایشیا پر چھا گئے۔ ترک تو اسلام کی روشنی سے دلوں کو نورانی کر چکے تھے، مگر مغلوں کے سینے اس نور سے خالی تھے۔ وہ ابھی تک اپنے باپ دادا کی رسموں ریتوں کو مانتے اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے ہاں لڑائی کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا۔ جس ملک پر چڑھ جاتے، عورتوں، مردوں، بچوں، بوڑھوں سب کو قتل کر ڈالتے اور بڑے بڑے شہروں پر لوٹ کھسوٹ کر آگ لگا دیتے۔ مغلوں کا یہ حملہ سیلاب کی طرح تھا جس میں بہت سے ترک قبیلے بہہ نکلے۔ ان میں سے کچھ مصر پہنچے، کچھ ایران اور کچھ ہندوستان میں پھیل گئے اور بعض نے ایشیا کے دوسرے ملکوں کا رخ کیا۔ جن ترکوں نے مجبور ہو کر باپ دادا کے وطن کو چھوڑا تھا، ان میں غز قبیلہ بھی تھا۔ یہ لوگ ترکستان سے چل کر کچھ دن خراسان میں اٹکے، مگر جب مغلوں نے وہاں بھی چین نہ لینے دیا تو پچھم کی طرف ہٹے اور دریائے فرات کے کنارے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ لوگ تو راستے میں اتر گئے، کچھ آگے بڑھے اور طرح طرح کی سختیاں جھیلتے، مصیبتیں اٹھاتے ایشیائے کوچک کے اس حصے میں جا پہنچے جسے اناطولیہ کہتے ہیں۔ یہاں پہنچتے پہنچتے قبیلے میں کوئی 1000-1200 آدمی رہ گئے۔ ان میں بھی صرف 400 سوار لڑنے بھیڑنے کے قابل تھے، باقی کچھ بوڑھے تھے، کچھ بچے اور کچھ عورتیں تھیں۔ اس لٹے ہوئے قافلے کا سردار ارطغرل بڑا بہادر شخص تھا۔ اس کا قد لمبا، چوڑا چکلا سینہ، بڑے بڑے ہاتھ پاؤں، گورا رنگ۔ ایشیائے کوچک کی سرحد پر پہنچ کر ارطغرل کو اپنا وطن یاد آ گیا، کیونکہ یہاں ترکستان کی جھلک نظر آتی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو افق پر دھند کی سفید چادر کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ جی میں کہا کہ اگرچہ ترکستان یہاں سے ہزاروں کوسوں کا پلہ ہے، اڑ کے بھی جائیں تو نہ پہنچ سکیں گے، مگر خدا کا شکر ہے کہ دشمنوں سے نجات پائی، زندگی رہی تو بدلے کا موقع بھی ہاتھ آ جائے گا۔ ارطغرل کو اناطولیہ میں سفر کرتے کئی دن ہو گئے۔ اگرچہ ہر منزل پر پہنچ کر یہی جی چاہتا تھا کہ یہیں اتر پڑیں، مگر یہ خیال کھینچے لیے جاتا تھا کہ کسی طرح یہاں کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا جائے۔ وہ آخر سلجوق نسل کا ترک اور اپنا بھائی بند ہے، شاید اس کے دربار میں پہنچ کر دل کے حوصلے نکالنے کا موقع ملے۔ ایک دن یہ بے وطن ایک درہ میں سے گزر رہے تھے۔ ارد گرد پہاڑیاں تھیں، بیچ میں سے ایک چھوٹا سا راستہ جس میں صرف 2 سوار پہلو بپہلو گزر سکتے تھے۔ آگے آگے ارطغرل تھا، پیچھے پیچھے اس کے جانباز تھے، گلے میں ترکش اور پیٹھ پر ڈھالیں ڈالے، ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں لگام سنبھالے چلے آتے تھے۔ اسی لین ڈوری کے بیچوں بیچ بچے اور عورتیں تھیں۔ کبھی کسی عورت یا بوڑھے کے گھوڑے کی زین کھسک جاتی تو ایک سوار گھوڑا مار کے آگے آتا، اسے اتار کر گھوڑے کی ٹنگ کو کس کر باندھ دیتا اور گھوڑے پر سوار ہو کے 2 قدم ان کے ساتھ ساتھ چلتا، پھر گھوڑے کو پھرا کے اپنی جگہ چلا جاتا۔ جب کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا، سارے لوگ تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کی باگیں روک لیتے۔ ان سب کے پیچھے خچروں پر خیمے لدے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے مویشیوں کا ایک گلہ تھا جس کی دیکھ بھال کے لیے 10-12 سواروں کا ایک چھوٹا سا دستہ مقرر تھا۔ اس وقت اچھا خاصا دن چڑھ آیا تھا اور ہوا گرم ہو چلی تھی۔ یکا یک ارطغرل کے اصیل گھوڑے نے کان کھڑے کر لیے اور ہنہنانے لگا۔ ارطغرل نے باغ روک لی۔ اس کے رکتے ہی سارا قافلہ رک گیا۔ اب جو ارطغرل نے کان لگا کر سنا تو ہلکا سا شور سنائی دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہیں بہت دور دریا کی لہریں چٹانوں سے سر پٹک رہی ہیں۔ اس نے گھوڑے کو ذرا تیز کیا۔ جوں جوں آگے بڑھتا گیا، شور زیادہ اونچا اور صاف ہوتا گیا۔
ایک جگہ پہنچ کر ارطغرل نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈالی۔ ان میں سے ایک بوڑھا آدمی، جس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ مدتوں بیمار رہا ہے، جسم میں لہو کی ایک بوند بھی باقی نہیں، آگے بڑھا اور کہنے لگا، کچھ سمجھ آیا یہ شور کیسا ہے؟ ارطغرل نے جواب دیا، میں تو ابھی تک نہیں سمجھ سکا۔ بڈھے نے سر اونچا کر کے کہا، میرے خیال میں پاس ہی لڑائی ہو رہی ہے، آگے بڑھے چلیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ کچھ دور جا کر درہ ختم ہوتا تھا، یہاں سے آگے اتار تھا، اور ایک چھوٹی سی پگ ڈنڈی جھاڑیوں میں سے گزرتی ہوئی نیچے ایک وادی میں جا پہنچتی تھی۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ وادی میں جہاں تک نظر کام کرتی ہے تلوار چل رہی ہے، اور گھوڑوں کے ہنہنانے، تلواروں کی جھنکار اور لڑنے والوں کے نعروں سے آس پاس کی پہاڑیاں بار بار گونج اٹھتی ہیں۔ ارطغرل کی سمجھ میں یہ بات تو نہ آئی کہ یہ لوگ کون ہیں اور آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، لیکن اس نے پہلی ہی نظر میں اتنا جان لیا کہ لڑائی برابر کی نہیں، دوپہر ڈھلتے ہار جیت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دونوں لشکروں میں سے ایک کا رخ پچھم کی طرف تھا، دوسرے کا پورب کی طرف۔ جو لشکر پورب سے پچھم کو بڑھ رہا تھا وہ گنتی میں زیادہ تھا، اس کے گھوڑے زیادہ مضبوط اور سپاہی زیادہ طاقتور تھے۔ اس کے علاوہ سورج اس کے پیچھے اور دشمن کے بالکل سامنے تھا۔ اس نے 2-3 حملے ایسے کیے کہ دشمن کی صفیں ٹوٹنے لگیں، اور ارطغرل کو ایسا معلوم ہوا کہ 2-3 حملوں میں لڑائی دو ٹوک ہو جائے گی۔ اگرچہ ارطغرل اور اس کے ساتھی تھکے ماندے تھے اور لمبے سفر نے ان میں ذرا بھی سکت باقی نہیں چھوڑی تھی، لیکن دو فوجوں کے میدان میں لڑتے دیکھ کر اور کمزور کو زبردست کے قابو میں پا کر ارطغرل کی رگوں میں شجاعت کے خون نے جوش مارا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار تلوار کے قبضے پر جا پہنچا، اور وہ پلٹ کر کہنے لگا، بھائیو، اگرچہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کا مذہب کیا ہے اور یہ کس نسل سے ہیں، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ان میں ایک کمزور ہے اور دوسرا طاقتور۔ دنیا والوں کا قاعدہ ہے کہ وہ نفع کے لالچ اور انعام کی امید میں کمزور کا ساتھ چھوڑ کر طاقتور سے جا ملتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ قاعدہ نہیں، کبھی کمزور اور بےکس پر ان کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ مردانگی اور شجاعت کا قانون جو ہماری تمہاری رگوں میں رچا اور بسا ہوا ہے، یہی کہتا ہے کہ اس جنگ میں کمزور کو طاقتور سے بچائیں۔ دیکھو دشمن کس طرح سمٹ کر بڑا ہے، صفوں میں کرنا پھنک رہی ہے، تر ہی کی آواز سے دلوں میں شجاعت کے ولولے جاگ اٹھے ہیں۔ آؤ ایک دفعہ باغیں اٹھائیں اور دشمن پر مل کر جا پڑیں۔ اس قافلے میں جو لوگ لڑنے بھیڑنے کے قابل تھے، سب گھوڑے کدا کے ارطغرل کی پشت پر آ جمے۔ کچھ لوگوں کو عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی حفاظت کے لیے وہیں چھوڑا گیا۔ پھر ایک ساتھ سب نے باغیں اٹھائیں، اور ارطغرل انہیں ایک لمبا چکر دے کر طاقتور فوج کے پہلو پر بجلی کی طرح جا گرا۔ اگرچہ بہادر ترکوں کی تلواریں مدت سے نیام میں تھیں، لیکن جب انہیں نکالا گیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شعلے بھڑک رہے ہیں، اور جس طرف بڑھتے ہیں سب کچھ جلا کر بھسم کر ڈالتے ہیں۔ یہ حملہ ایسا اچانک تھا کہ دشمن کا لشکر جو سیلاب کی طرح برابر بڑھا چلا جا رہا تھا، یکا یکی رک گیا۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا یہ آفت کہاں سے آئی۔ سوچتا تھا کہ آگے بڑھوں یا پیچھے ہٹوں، بس یہ رکنا غضبناک ہو گیا۔ ہارنے والوں نے جن کے قدم اکھڑنے میں تھوڑی ہی کسر باقی رہ گئی تھی، جب ایک چھوٹے سے دستے کو یوں حملہ کرتے دیکھا اور دشمن کو گھبرایا ہوا پایا، تو انہوں نے سمجھا کہ ہماری مدد کو فرشتے آسمان سے اتر آئے۔ اس خیال کے آتے ہی ٹوٹی ہوئی ہمتیں بند، اور پھر وہ اس طرح بڑھے کہ دشمن کی صفیں ٹوٹنے لگیں۔ دشمن کی فوج ان گنت تھی۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی اس طرح بہتے چلے جاتے تھے جس طرح دریا کا دھارا پتھروں اور کنکروں کو بہے چلے جاتا ہے۔ وہ اس فوج کی موجوں میں ڈوب ڈوب کر ابھرے اور بار بار صفیں الٹ کے رکھ دیں۔ اب دشمن پر دو طرفہ ایسا دباؤ پڑا کہ اس کے قدم اکھڑنے لگے۔ جو سردار بڑی بہادری سے قدم جمائے کھڑے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ آس پاس لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہیں اور دو طرف سے لشکر بڑھ رہا ہے، تو وہ ہمت ہار گئے اور اس طرح سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے کہ پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ افسروں کو بھاگتے دیکھ کر سپاہی بھی جی چھوڑ بیٹھے، اور جدھر کسی کا منہ اٹھا بھاگ نکلا۔ غرض دن ڈھلتے ہی فیصلہ ہو گیا، ہارے ہوں کی جیت ہوئی اور جیتے ہوئے ہار گئے۔ جنگ ختم ہوئی تو ارطغرل نے اپنے ساتھیوں کی طرف توجہ کی۔ کئی بچپن کے رفیق جنہوں نے بڑے بڑے کٹھن وقتوں میں ساتھ نہ چھوڑا تھا، میدان میں سسک رہے تھے۔ ارطغرل نے بچے کچے جاں نثاروں کو سمیٹ کر اٹھایا، جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی کی، جو مارے گئے تھے ان کو دفن کرنے کا انتظام کرنے لگا۔
اتنے میں کچھ لوگ اس کی طرف بڑھتے نظر آئے۔ ان میں سے ایک سردار گھوڑا مار کے سامنے آیا اور کہنے لگا، ہمارا بادشاہ تم سے ملنا چاہتا ہے، کیونکہ آج کی جنگ تمہاری ہی وجہ سے سر ہوئی۔ ہماری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ تم کون لوگ ہو، یہاں کیوں کر آئے اور تم نے ہماری مدد کیوں کی۔ سچ تو یہ ہے کہ سب اب تک تمہیں فرشتے سمجھے ہوئے تھے، لیکن جب ہم نے تمہیں اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھاتے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرتے دیکھا تو سمجھا کہ تم فرشتے نہیں بلکہ ہماری طرح انسان ہو۔ ارطغرل نے اپنا نام بتایا اور کہا، میں ترکوں کے غز قبیلے کا سردار ہوں۔ مغلوں نے ہمیں اپنے وطنوں سے نکال دیا۔ جب کہیں سر چھپانے کا آسرا نہ ملا تو ہم اس ملک میں چلے آئے، لیکن مجھے بھی ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم لوگ کون ہو، تمہارے بادشاہ کا کیا نام ہے، اور جن لوگوں نے تم پر حملہ کیا وہ کون تھے۔ وہ سردار بڑے تعجب سے کہنے لگا، کیا سچ مچ تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں؟ ہم سب تمہاری طرح ترک ہیں۔ ہمارا بادشاہ علاء الدین سلجوقی خاندان کے ترک بادشاہوں کی نسل سے ہے، جنہوں نے ایک زمانے میں ترکستان سے سمندر کے کنارے تک سارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ لوگ مغل تھے جو دوسرے اسلامی ملکوں کو تباہ کر کے ہمارے ملک پر چڑھ آئے تھے۔ یہ کہہ کر وہ سردار ارطغرل کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ وہ ارطغرل سے بڑی مہربانی کے ساتھ پیش آیا اور اس کی بہادری و مردانگی کی بڑی تعریف۔ سلجوقی بادشاہ کی مہربانی سے ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کے دن بڑے امن اور چین سے کٹنے لگے، لیکن یہاں بھی ان کے ترک بہادروں نے اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کو نہ چھوڑا۔ انہیں شہروں میں رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے گرمی کے موسم میں بروسا کے شہر کے پاس ایک میدان میں خیمے گاڑ دیے۔ وہ بھیڑ بکریوں کے گلے چراتے پھرتے تھے۔ جب جاڑا شروع ہوتا اور بروسا کے آس پاس چارہ نہ ملتا تو سکاریا کی وادی میں اٹھ جاتے اور سردی کے دن وہیں گزارتے۔ مغلوں نے ترکوں کے ہاتھوں سے بڑی شکست کھائی تھی، اس لیے ان کے دل میں یہ پھانس برابر کھٹک رہی تھی کہ موقع ملے تو کسی طرح ترکوں سے شکست کا بدلہ لیں۔ روم کے عیسائی بادشاہ جن سے ترکوں نے ایشیائے کوچک کا علاقہ چھینا تھا، ہمیشہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے مغلوں کو کہلا بھیجا کہ اگر اب کہ تم اناطولیہ پر حملہ کرو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس دفعہ رومی اور مغل بڑے لاؤ لشکر سے چلے، اور اناطولیہ کے میدانوں میں جہاں تک نظر کام کرتی تھی رومیوں اور مغلوں کے خیمے ڈیرے نظر آتے تھے۔ ادھر سے کیکاباد بھی نکلا اور بروسا کے شہر سے کچھ دور ہٹ کر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ ارطغرل اور اس کے مٹھی بھر ساتھی آگے آگے تھے۔ دشمن کی صفیں کائی کی طرح پھٹ جاتی تھیں۔ 3 دن 3 رات برابر لڑائی ہوتی رہی، کبھی انہوں نے انہیں دھکیلا، کبھی انہوں نے ریلا۔ آخر ایک دن کیکاباد نے فوج کے کئی حصے کر کے انہیں الگ الگ سرداروں کے حوالے کر دیا اور ان سے یہ کہہ دیا کہ جب ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ دشمن پر جا گر، تم بھی نکارے پر چوٹ لگا دشمن پر دہنے بائیں سے آ گرنا۔ پہر دن باقی تھا کہ ارطغرل نے گھوڑے کو ایڑ بتائی اور دشمن کے لشکر کی صفوں کو توڑتا ہوا بڑھا۔ اس کے بڑھتے ہی دہنے بائیں سے اس زور کا حملہ ہوا کہ جو رومی اور مغل سردار اپنے لشکر کے بیچوں بیچ کھڑے سپاہیوں کو بڑھاوے دے دے کر لڑا رہے تھے وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ ساتھ ہی سلطان نے اپنے رکاب کے سواروں کو اشارہ کیا کہ ہاں یہ بگھوڑے جانے نہ پائیں۔ یہ حملہ ایسا سخت تھا کہ رومی اور مغل جو پہلے ہی جی چھوڑے ہوئے تھے ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ چونکہ اس معرکے میں ارطغرل نے بڑی بہادری دکھائی تھی اور اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لڑائی اس کی ہمت سے فتح ہوئی تھی، اس لیے سلطان نے اسے بہت سا روپیہ انعام دیا اور اسکی شہر کا علاقہ اس کی جاگیر مقرر ہوا۔ یہ علاقہ روم کی عیسائی حکومت اور ایشیائے کوچک کی سلجوقی سلطنت کے سرحد پر تھا۔ اس طرف سے ہمیشہ رومیوں کے حملے کا کھٹکا رہتا تھا، مگر ارطغرل نے اس علاقے کا ایسا انتظام کیا کہ رومیوں کو اس کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرأت بھی نہ ہوئی۔ اس علاقے میں گھاس اور پانی کی بہتات تھی، ہر طرف سرسبز میدان جس میں غز قبیلے کو لوگ گلے چراتے پھرتے تھے۔ جگہ جگہ باغ تھے جن میں ہر قسم کے پھل اور پھول پیدا ہوتے تھے۔ یہاں خدا نے اس قبیلے کو بہت برکت دی اور وہ طاقت اور دولت میں اس ملک کے دوسرے تمام ترک قبیلوں سے بڑھ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ارطغرل کو موت کا بلاوا آ گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عثمان قبیلے کا سردار مقرر ہوا۔ اسے ارطغرل کی نیت کا ثمر کہہ لو یا کچھ اور، کہ یہ لوگ جو میدانوں کو الٹ کر ہزاروں کوسوں کے فاصلے سے یہاں آئے تھے 650 سال ایشیا اور یورپ کی قسمت کے مالک بنے رہے۔ ترکی کے سلطان جو ارطغرل کے بیٹے عثمان کے نام پر عثمانی ترک کہلاتے ہیں،
اسی بہادر شخص کی نسل سے تھے۔ اگرچہ اب عثمانی خاندان میں حکومت نہیں رہی، لیکن ارطغرل کے قبیلے کے لوگ آج بھی ترکی پر حکومت کر رہے ہیں اور ایشیا اور یورپ کے دونوں براعظموں میں قدم جمائے کھڑے ہوئے ہیں۔